توجہ چاہوں گا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہوں. کیا مراد ہے ذکر سے؟ تو مفسرین کے 3 اقوال موجود ہیں. پہلا قول قرآن شریف کہ جو قرآن سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. دوسرا قول ہے جو اسلام سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. تیسرا قول ہے جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. اب قرآن کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہماری زندگانی کے تنگ ہونے کی وجہ قرآن سے منہ موڑنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے جو بھی منہ موڑے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا، اور جو اس کتاب سے منہ موڑنے کی بجائے اس کتاب کی طرف اپنا منہ کرے گا، دل کرے گا، تو اللہ اس کی زندگانی میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ وہ زمین پر ہوگا اس کے قریب ہونے والے کو وہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اور زمین کے اندر جائے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو اس کو بھی برکتوں سے وہ مالا مال کر دیا گا. سبحان اللہ. زندگانی تنگ ہو چکی. وہ کتاب جس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کتاب جس کو رب قدیر جل جلالہ نے نازل فرمایا، وہ کتاب کہ دنیا ترقی کے 1000 منازل طے کر لے لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے کی طاقت نہیں رکھتی. اور اس کتاب کو دیکھیے، تنگ زندگانی کی بات ہے نا، سمجھ میں بات آ جائے گی. جب میرے کریم کو یہ کتاب نازل کرنا ہوئی، جگہ کہاں نازل کی جائے یہ کتاب؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ تھوڑا سا سوچو کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. کسی پرٹیکولر ایک پہاڑ کا تذکرہ نہیں، مطلق پہاڑ کی بات ہے. اب دنیا کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہو، چاہے وہ ایوریسٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر میرا مولا قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی سرما بن جاتا، خاک میں تبدیل ہو جاتا. تو مولا جب تیری کتاب کی اتنی طاقت ہے تو ذرا یہ بتا اس پہاڑ سے بھی طاقتور کون سی چیز ہے جہاں تو یہ کتاب نازل کرنا چاہتا ہے. تو قرآن ہی نے کہا اللہ اکبر علی قلبک، رسول اعظم تمہارے قلب پر ہم نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا. تو پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کا دل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر. تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، علی قلبک.
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا. بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے، چہرے سے تو پتہ چلتا ہے. تنگ زندگانی دل میں محسوس ہوتی ہے، چہرے سے تو ظاہر ہوتا ہے. آدمی پریشان ہے، زبان سے کہتا ہے، دل اس کا پریشان ہوتا ہے. آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے دل اداس ہے. دل اداس ہو چہرہ اترا ہوا ہوگا، دل خوش ہو چہرہ بالکل سرخ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اگر میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سمجھ میں بات بھی آ جائے گی. چونکہ کتاب بھی پاک، روئے زمین پر سب سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا دل ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور کے دل سے زیادہ پاک کوئی دوسری جگہ تھی ہی نہیں جہاں قرآن کو نازل کیا جاتا. اللہ نے نزول قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے، توجہ چاہوں گا بہت اچھی طرح سے، اللہ نے واضح فرما دیا میرے بندو قرآن کی جگہ سے زبان نہیں، اس کی جگہ دل ہے. جب اس قرآن کو تم اپنے دل میں اتار لو گے تو پھر سمجھ لو زندگی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، دنیا کی تنگی بھی دور ہو جائے گی. اسی لیے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے جاتا ہے. اداس ہو تو باغ میں چلا گیا، ٹینشن میں ہے تو گارڈن میں چلا گیا، بہت زیادہ پیسہ ہے تو ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں ہریالی ہریالی ہو، ہل اسٹیشن ہو، تاکہ وہاں جانے کے بعد دل بہل جائے. طبیب بھی کہتے ہیں جہاں فریش ایئر ملتا ہو، ہریالی ہو، گارڈن ہو، گرینری ہو، وہاں پر تم جاؤ. اس لیے آپ شہر کے مالداروں کو دیکھیں گے صبح اٹھ کر وہ گارڈن کے اندر واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہریالی کی وجہ سے دل کے اندر جو دل کملایا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، وہ ہرا ہرا ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک خوشیاں، اس کے اندر جو ہے وہ تنگی دور ہو جاتی ہے. سلطان الہند فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. لوگوں تم دل بہلانے کے لیے گارڈن میں جاتے ہو اور میں قرآن سے اپنے دل کو بہلایا کرتا ہوں. پتہ چلا اگر آپ کے دل کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے، کھولو وضو کر کے اللہ کی کتاب کو، ادھر تم پڑھنا شروع کرو گے، دل کی ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، دل کی تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی، دل کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم ریزن جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں تنگی کیوں ہے، تمہاری زندگی میں تنگی کیوں ہے، تو ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے ذکر سے اپنا منہ موڑ دیا.